چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ پیٹرک پرنگل کی کتاب سر الیگزینڈر فلیمنگ کے آخری ایپیسوڈ کو اردو آڈیو بک کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الیگزینڈر فلیمنگ 6 اگست 1881 میں ایئر شائر میں ڈارول کے قریب ایک فارم میں پیدا ہوا۔ وہ 8 افراد کے کنبے میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب وہ 7 سال کا تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے سب سے بڑے بھائی ہیو نے فارم کا انتظام سنبھال لیا۔ اس وقت الیگزینڈر ابھی گاؤں کے اسکول میں جا رہا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ ڈارول اسکول میں گیا اور 12 سال کی عمر تک وہاں رہا۔ وہاں رہنے کے لیے عمر کی یہی حد تھی۔ اس وقت اس سوال پر بحث کی گئی کہ آیا اسے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے یا زمین کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اس کو اسکول میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور وہ کلمارنک اکیڈمی چلا گیا۔ 14 سال کی عمر میں وہ لندن گیا اور اگلے 2 سالوں تک وہ ریجنٹ اسکول پولی ٹیکنک میں پڑھتا رہا۔ ریجنٹ اسٹریٹ میں پڑھتا رہا۔ اس کے 3 بھائی پہلے سے ہی لندن میں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا، ان میں سے ایک ٹامس نے گلاسگو یونیورسٹی میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور ایک قابل معالج چشم تھا۔ دوسرے دونوں بھائی اینک ساز بن گئے اور پیچھے اسکاٹ لینڈ میں اس کی ایک بہن نے ڈارول کے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی اور دوسری نے حیوانیات کے ڈاکٹر سے شادی رچا لی۔ فلیمنگ خاندان جو زمینوں پر پیدا ہوئے تھے، ڈاکٹروں کا خاندان بنتے جا رہے تھے۔ لیکن جب الیگزینڈر نے 16 سال کی عمر میں پولی ٹیکنک اسکول کو چھوڑا تو اسے لیڈن ہال اسٹریٹ میں جہازوں کی ایک فرم میں بطور کلرک ملازمت کرنا پڑی۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ کسی پیشے یا کاروبار کی تعلیم حاصل کر سکتا۔ فلیمنگ نے لیڈن ہال اسٹریٹ میں 4 سال تک کام کیا۔ پھر 20 سال کی عمر میں اسے ترکہ میں ایک حصہ ملا۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہ تھی، مگر اس کے لیے بہتر امکانات کے حامل کسی پیشے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا بھائی ٹامس اس وقت ہارلے اسٹریٹ میں تھا، جو خود فلیمنگ کے مطابق میرے بھائی ٹامس نے مجھے طب کے شعبے میں دھکیلا۔ لندن میں طب کی تعلیم دینے والے 12 اسکول تھے اور فلیمنگ کو ان میں سے کسی سے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کے سینٹ میری کے انتخاب کی وجہ اس سے بڑھ کر کوئی نہ تھی کہ اس نے ہسپتال کی ٹیم کے خلاف کبھی واٹر پولو کا میچ کھیلا تھا۔ 8 سال تک فلیمنگ نے رائٹ کی لیبارٹری میں کام کیا۔ 8 سال تک اس نے حملہ آور بیکٹیریا کے خلاف لڑائی میں لوکاسائٹس کی مدد کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پھر 1914 میں وہ RAMC رائل آرمی میڈیکل کور میں شامل ہو گیا اور پہلی جنگ عظیم کے اہم طبی مسائل میں سے ایک کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا، یعنی جراثیم زدہ زخموں کا علاج۔ 1914 تک لیسٹر کے سرجری کے جراثیم کش طریقے کی جگہ بڑی حد تک اس طریقے نے لے لی، جسے جراثیم سے پاک طریقہ کہا گیا۔ آلات، کپڑے اور جراحی کے کمرے کے دوسرے سامان کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کیمیائی مادوں کی بجائے حرارت استعمال کی گئی۔ مقصد وہی تھا، یعنی جراثیموں کو زخم میں داخل ہونے سے روکنا۔ امن کے وقت یہ جراحی کی زیادہ تر صورتوں میں موزوں تھا، لیکن جنگ کے زخموں کے علاج میں صرف روک تھام کافی نہیں تھی۔
تقریباً ہر مریض کے معاملے میں علاج شروع ہونے سے پہلے زخم جراثیم زدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بیماری کا علاج کرتے وقت سرجن کا مسئلہ بھی وہی ہوتا جو فزیشین کا ہوتا۔ اسے ان لوکاسائٹس کو نقصان پہنچائے بغیر جو پہلے سے ہی جراثیموں کے خلاف لڑ رہے تھے، جراثیموں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہوتی تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ جنگ و جدل میں پہلی بار زبردست دھماکہ خیز مواد وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا، اور زخم جو جراثیم زدہ نہیں تھے واقعتاً بہت ہی کم تھے۔ سرجن اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جراثیم کش ادویات اور جراثیم سے پاک رکھنے کے طریقوں کا شکریہ کہ ان کی بدولت جراحی کی صورتوں میں جراثیم زدگی عام ہونے کی بجائے اکا دکا ہو گئی تھی، مگر جنگ کی صورت میں معاملہ اب دوبارہ الٹ ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس جنگ میں ہم 2 بار قرن وسطیٰ کے تمام جراثیم زدہ زخموں کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ آرمی میڈیکل سروسز کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، معالجین نے جراثیم زدہ زخموں کا علاج واحد اس طریقے سے کیا جسے وہ جانتے تھے، یعنی کیمیائی جراثیم کش ادویات کے ساتھ۔ ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ جراثیموں کو تباہ کرنے کی کوشش میں انہوں نے کھلے زخموں پر کاربولک ایسڈ، آیوڈین اور دوسرے کیمیائی مادوں کا استعمال کیا۔ وہ تمام جراثیموں کو نہیں مار سکتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر صرف چند جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں تو بہتر ہوگا، بنسبت اس سے کہ کوئی بھی جراثیم ہلاک نہ ہو۔ اس دوران فلیمنگ میڈیکل افسر کے طور پر ابھی تک اپنے پرانے چیف استاد کے ساتھ کام کر رہا تھا، جبکہ وہاں اسے فلیمنگ کی معاونت حاصل تھی۔ وہ زخم کی جراثیم زدگی کے مسئلے کو حل کرنے میں کام کرنے میں لگا رہا تھا۔ رائٹ اور فلیمنگ کو معلوم ہوا کہ برتا جانے والا علاج فائدے کی بنسبت نقصان زیادہ پہنچا رہا ہے۔ کیمیائی جراثیم کش ادویات میں ہر ایک 2 اجزاء جراثیموں سے زیادہ لوکاسائٹس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بعض صورتوں میں تو جراثیم کش ادویات اور اصل جراثیموں کو افزائش پانے اور اپنی تعداد کئی گنا دگنی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور رائٹ اور فلیمنگ دونوں اس بات پر ڈٹ گئے کہ یہ طریقہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ کہ سرجن کے لیے کئی بیرونی دوا کے ذریعے جراثیموں کو ہلاک کرنا اتنا اہم مقصد نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ لوکاسائٹس کی مدد کرنا کہ وہ جراثیموں کو مارنے کا اپنا فطری کام سر انجام دیں۔ مختلف کیمیائی مادوں پر تجربات کیے گئے، اور ایک کے بعد دوسرے کیمیائی مادے کا رواج پڑتا گیا، اور پھر وہ اگلے کیمیائی مادے سے رہتا گیا، اور جنگ کے اختتام پر جس نے تقریباً 70 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا تھا، مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا۔ فلیمنگ جو اب 37 سال کا ہو چکا تھا، سینٹ میری کی لیبارٹری میں واپس چلا گیا اور تحقیق جاری رکھی، اور 1922 میں اس نے ایک جراثیم کش دوا اور دریافت کر لی۔ یہ کاربولک ایسڈ کی طرح کیمیائی مادہ نہ تھی، بلکہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی جو جسم خود بناتا تھا۔ اس نے یہ دریافت ایک ایسے ذریعے سے معلوم کی جسے اس نے انکساری سے اتفاق قرار دیا۔
وہ بلغم میں مبتلا تھا اور اس نے اپنی ناک کی رطوبتوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ان رطوبتوں میں اس نے ایک ایسا مادہ دریافت کر لیا جس نے افزائشی پلیٹ پر جراثیموں کو تباہ کر دیا۔ اس نے اسے لائسازیم کا نام دیا۔ لائسازیم بیماری کے علاج میں عملی طور پر تھوڑی سی فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن یہ دریافت کافی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ یہ پینسلین کی پیش رو تھی۔ لائسازیم ایک کیمیائی مادہ نہیں تھی بلکہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی، اور کیمیائی جراثیم کش ادویات کے برعکس یہ جراثیموں کو تباہ کر دیتی تھی اور پھر بھی لوکاسائٹس پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں ڈالتی تھی۔ دراصل یہ پہلی دریافت شدہ جراثیم کش دوا تھی جو جسم کے خلیوں کے لیے بے ضر تھی، اور پینسلین ایسی دوسری دوا تھی۔ لائسازیم کی دریافت فلیمنگ کے لیے عمومی شہرت کا باعث نہ بنی، لیکن اس نے سائنس کی دنیا میں اس کا رتبہ بڑھا دیا۔ جو کچھ وہ کہتا، طبی پیشہ اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا، اور اس وقت اس کے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے وقت سے اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ کیمیائی جراثیم کش ادویات کا دوبارہ رواج پڑ گیا، اور فلیمنگ نے ایک بار پھر ڈاکٹروں کو جسم کی قدرتی مدافعتوں کی عظیم تر اہمیت یاد دلائی۔ 1928 میں فلیمنگ کو لندن کی یونیورسٹی میں جرثومیات کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا، اور اسی سال اس نے پینسلین دریافت کی۔ یہ جملہ اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ کہتا ہے، دریافت کا بالکل پہلا مرحلہ خوش قسمتی کا عطا تھا، لیکن صرف پہلا مرحلہ۔ سینٹ میری کی اپنی لیبارٹری میں وہ عام جراثیم جسے سٹے فارلا کو کس کہا جاتا تھا پر مسلسل تجربات کر رہا تھا۔ وہ لیس لگی پلیٹوں پر قسم کے لحاظ پر ایلمور رائٹ کو آرمی میڈیکل سروسز میں کرنل بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے بولوائن میں ایک تحقیق لیبارٹری قائم کر دی کے لحاظ سے جراثیموں کے گروہوں کی افزائش کر رہا تھا۔ پلیٹوں کو ڈھانپ کر رکھا گیا تھا، لیکن خوردبین کے ذریعے نیچے ان کا معائنہ کرنے کے لیے ان کے ڈھکنے اتارنے پڑے۔ اس کے بعد میں نے کہا، جو ہی آپ جراثیموں کی افزائش کی پلیٹ کو کھولتے ہیں تو آپ مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ ہوا میں سے چیزیں آ کر گرتی ہیں۔ مصیبت پیدا کرنے والی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک پینسلین بھی آ کر گری۔ پھپھوندی کا ایک تخم بیج مجھے نہیں معلوم کہاں سے آیا، پلیٹ پر آ کر گر گیا۔ غالباً پھپھوندی کا تخم، یہ پھپھوندی اڑ کر کھڑکی سے اندر آئی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ کسی پیڈنگٹن کی بھلکڑ خانہ دار خاتون کے اسٹور روم سے آیا ہو، کیونکہ یہ محض پھپھوندی عام طور پر گیلی روٹی، پنیر اور محفوظ کی گئی چیزوں پر پیدا ہوتی ہے۔ جب موسم ٹھنڈا اور مرطوب ہو تو یہ خوب اگتی ہے، اور 1928 کا موسم گرما بہت ٹھنڈا اور مرطوب تھا۔ جراثیموں کی افزائش والی پلیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد پھپھوندی بڑھنے لگی، اور اس کے گرد خوردبینی جراثیم تقریباً فوراً غائب ہونے لگے۔ فلیمنگ نے اس کام کو جو وہ کر رہا تھا ایک طرف رکھ دیا اور تحقیق کرنے لگا۔ اس نے پھپھوندی کا خالص کلچر تیار کیا اور دوسرے جراثیموں پر اس کے اثر کو پرکھا۔
کچھ اسے برداشت کر گئے، دوسرے جیسے سٹے فالا کوکسائی فوراً رک گئے یا مر گئے، اس کے جراثیم کش اثر سے روک دیے گئے۔ اگلا قدم پھپھوندی سے پاک جراثیم کش مادہ پیدا کرنا تھا۔ فلیمنگ نے یہ عمل گوشت کی یخنی کی پلیٹ پر پھپھوندی پیدا کر کے کیا۔ یہ پھپھوندی اون جیسے مادے کی شکل میں یخنی کی سطح پر اگی اور اسے پیلا کر دیا۔ ایک ہفتے کی افزائش کے بعد مائع کو باریک چھلنی سے چھانا گیا اور اسے اس کی جراثیم کش خصوصیات کے حوالے سے پرکھا گیا۔ نتائج پہلے کی طرح موافق تھے اور فلیمنگ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے لائسازیم سے کہیں زیادہ عظیم تر ممکنات والی ایک اور قدرتی جراثیم کش دوا دریافت کر لی ہے۔ اس نے اسے پینسلین کا نام دیا۔ مزید تجربات نے واضح کیا کہ سٹیفالاکوکسائی جیسے جراثیم پر اپنے اثرات میں پینسلین کاربولک ایسڈ سے 3 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ جو بات اس نے بھی کہیں زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ کاربولک ایسڈ اور دوسرے تمام کیمیائی جراثیم کش مادوں کے برعکس یہ لوکاسائٹس پر بالکل کوئی نقصان دہ اثر نہیں ڈالتی تھی۔ نظریے کے اعتبار سے یہ ایک مثالی جراثیم کش دوا تھی، ایک ایسی جراثیم کش دوا جسے پاسچر کے جراثیم دریافت کرنے کے وقت سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ عملی طور پر ایک بڑی رکاوٹ درپیش تھی۔ اپنی خام شکل میں پینسلین نتائج کے اعتبار سے بے قابو تھی اور بے قاعدہ ہونے کی وجہ سے اسے بیماری کے علاج میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اسے ٹھوس خالص بنانے کا کوئی ذریعہ دریافت نہ کر لیا جائے۔ یہ کسی دوا ساز کا کام تھا اور فلیمنگ ایک ماہر جسمیات تھا۔ اس نے دوا کو مقوی بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس اس مقصد کے لیے مطلوبہ تربیت اور ساز و سامان کی کمی تھی۔ اس نے اپنی دریافتوں کو شائع کیا اور پینسلین پر اپنے یقین کا کھلے عام اعلان کرتا رہا، اور اس نے پھپھوندی کا اصلی کلچر اپنے پاس رکھا۔ اسے آج بھی سینٹ میری ہسپتال کے میڈیکل اسکول کے عجائب گھر میں مقام اعزاز پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ خشک ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پہچانے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ پینسلین بھی لائسازیم کی طرح محض لیبارٹری کا ایک کارنامہ ہے، اور فلیمنگ افسردہ ہو کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی دوران پینسلین کو خالص بنانے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نئی کوشش شروع ہو چکی تھی۔ یہ کوشش آکسفورڈ میں پروفیسر ہاورڈ فلوری جسے اب سر کا خطاب مل چکا ہے، اور ڈاکٹر ای.بی. چین کی سربراہی میں ایک ٹیم سر انجام دی۔ آکسفورڈ ٹیم میں تربیت یافتہ دوا سازوں کے ساتھ ساتھ ماہرین جرثومیات بھی شامل تھے، اور ان کے پاس وہ سارا سامان موجود تھا جس کی فلیمنگ کو قلت تھی۔ پھر بھی پینسلین کی مفید خاص شکل بنانے میں کامیاب ہونے سے قبل انہیں ایک طویل سر توڑ کوشش کرنا پڑی۔ 1941 میں پہلی بار انسانوں کا علاج کیا گیا اور پھر اس کی پیداوار کا معاملہ مسئلہ بن گیا۔ آکسفورڈ کی ایک ٹیم امریکہ گئی جہاں پیداوار کے نئے طریقے دریافت کیے گئے تھے، اور 1943 میں پینسلین مصر میں ایٹتھ آرمی کے پاس پہنچ گئی۔ ایلمن کے الفاظ میں، جنگ کے زخموں کے مندمل ہونے میں انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ پینسلین بے شمار زندگیوں کو بچانے کے لیے بروقت پہنچ گئی۔ بلا شبہ یہ بیماری کے خلاف لڑائی میں اب تک بنایا جانے والا طاقتور ترین ہتھیار تھا، جبکہ جادوئی دوائی کے طور پر پینسلین کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا۔ طب کی دنیا سے باہر اس کی دریافت کنندہ کا نام بمشکل ہی جانا جاتا تھا۔
تب سر المراتھ رائٹ نے دی ٹائمز کو خط لکھ کر دنیا کو بتایا کہ یہ کس نے دریافت کی، اور فلیمنگ مشہور ہو گیا۔ 1944 میں اسے سر کا خطاب دیا گیا اور 1945 میں اسے طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تمام دنیا کی حکومتیں اور یونیورسٹیوں نے اس پر اعزاز و اکرام کی بارش کر دی۔ اسے دور دور تک سفر کرنا پڑتا، تقریبات میں شرکت کرنی پڑتی، تقاریر کرنی پڑتی، تشکر کے نذرانے وصول کرنے پڑتے۔ اکثر ان لوگوں کی طرف سے ہوتے تھے جن کی زندگیاں اس نے دریافت کی ہوئی مرہون منت تھیں۔ ایک مرتبہ اٹلی میں طب سے متعلق اجتماع میں بازوؤں والی قمیض میں ملبوس ایک اجنبی شخص خود کو اور اپنے 3 بچوں کو آگے دھکیلتا ہوا فلیمنگ کی طرف بڑھا۔ اس نے کہا، اگر یہ بچے زندہ ہیں تو ان کی زندگی آپ کے قرض دار ہے۔ پھر فلیمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے بچوں سے کہا، اپنی دعا میں خدا سے یہ کہنا ہرگز نہ بھولنا کہ وہ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن فلیمنگ احتجاج کرتا کہ وہ اس تشکر کا حقدار نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ ان کی زندگی بچانے پر میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ فطرت پینسلین بناتی ہے، میں تو صرف اسے دریافت کیا۔ یہ صرف انکساری نہیں تھی جس سے وہ اس کی بات کہلوائی تھی، یہ قدرت کی شفا بخش طاقت پر اس کے ایمان کا دوبارہ اظہار تھا۔ اس تصور کے خلاف اس نے پرزور انداز میں احتجاج کیا کہ پینسلین انسان کی بنائی ہوئی ایجاد نہیں ہے۔ مجھ پر پینسلین ایجاد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، مگر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ فطرت ادنیٰ سبزی کی شکل میں اسے ہزاروں سالوں سے بناتی رہی ہے۔ میں نے تو صرف اسے دریافت کیا، اور وہ ہمیشہ اصرار کرتا کہ اس نے اسے اتفاقاً دریافت کیا۔ فلیمنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لارڈ مورن نے کہا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ہی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن فلیمنگ اس قبولیت پر خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، میں تو ایک عام ماہر جرثومیات ہوں۔ اور جو ہی وہ اسے موقعوں سے کھسک کر سینٹ میری میں اپنی لیبارٹری کی طرف لوٹ جاتا تو دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ امریکیوں نے لیبارٹری کا دورہ کیا اور حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، یہ کسی قدیم طرز کے دوائیوں کے سٹور کے پیچھے والے کمرے کی طرح ہے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ پینسلین یہاں پر دریافت کی جا سکتی ہے۔ فلیمنگ ہنس دیا اور ڈائریکٹ میں کہا جہاں اسے انتہائی جدید لیبارٹریوں میں چکر لگوایا گیا تھا۔ یہ لشکار مارتی گرد سے پاک، ایئر کنڈیشن اور جراثیموں میں سے پاک خلوت گاہ تھی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے میزبانوں کو حیران کر دیا، حیرت انگیز، مگر اس قسم کی لیبارٹری میں پینسلین دریافت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب نکتہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو وہ جھٹکا نہ کر سکے اور نہ ہی اسے جھٹلا سکے۔ ان کی جراثیموں کی افزائش کی پلیٹیں کبھی بھی آلودہ نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہاں ہوا بہت زیادہ صاف تھی۔ عام پھپھوندی کے بیجوں کے لیے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلیمنگ کا کارنامہ صرف پینسلین کی دریافت نہیں تھا، جیسا کہ امریکی فوج کے سرجن جنرل نے کہا۔ فلیمنگ نے پاسچر کی طرح سائنس کی پوری ایک نئی دنیا کھول دی ہے۔ اس نے جراثیم کش ادویات کی بنیاد ڈالی، یعنی جراثیموں کی نشو و نما کی روک تھام کر کے بیماری کا علاج کرنا۔ اس نے دوسروں کو نئی جراثیم کش ادویات تلاش کرنے اور تمام تحقیق کرنے والوں کو ان کی تلاش میں لگے رہنے پر اکسایا، خاص طور پر پھپھوندی اور فنگس میں تلاش کرنے پر اکسایا، اور انہیں تحقیقی کاموں
جو فلیمنگ کے بغیر شروع نہ ہو پاتے۔ میں نے فطرت کی بنائی ہوئی اور بالآخر انسان کی دریافت کردہ کی گئی دوائیں منظر عام پر آئیں، جن میں سے فی الوقت سب سے زیادہ معروف سٹرپٹومائسین ہے۔ خود اسے فلیمنگ اپنے کام کا بطور اہم ترین نتیجہ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ پینسلین کا استعمال عام ہونے سے قبل۔ اس نے کہا، سب سے بڑا فائدہ جو پینسلین نے عطا کیا ہے وہ خود دوائی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کی دریافت نے کچھ بہتر چیز پانے کے لیے نئی تحقیق کا جذبہ بیدار کیا ہے۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ 1955 میں 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، مگر اس کا کام کبھی فنا نہیں ہوگا۔